حضرت داتا گنج بخش علم و فضل، دینی اور روحانی فیض کا سرچشمہ، مرشد کے حکم پر اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے لاہور تشریف لائے۔ رائے راجو جو انتہائی سخت جادوگر تھا، ایک بڑھیا رائے راجو کے پاس دودھ کا نذرانہ لے جا رہی تھی۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے مسکرا کر فرمایا کہ اگر تم دودھ دے دو تو تمہارے جانور کا دودھ بڑھ جائے گا۔ خاتون نے دودھ پیش کر دیا۔ جب گھر گئی تو حیرت زدہ ہو گئی کہ جانوروں کا دودھ اس قدر زیادہ ہو گیا ہے کہ تمام برتن دودھ سے بھر گئے ہیں۔ VLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ سادات خاندان کے چشم و چراغ، نیکی اور شرافت کے پیکر، شریعت، طریقت اور تصوف کے ابواب میں رشد و ہدایت کے خزانے بکھیرنے والے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کو نہ صرف پاک و ہند بلکہ پوری دنیائے اسلام کے اولیاء اکرام، مشائخ اعظام، بلکہ ہر خاص و عام میں بہت اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ قطب الاقطاب، پیشوائے صوفیان، سردار اولیاء حضرت علی بن عثمان حجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش ایسے جلیل القدر بزرگ ہیں جن کی تعلیمات نے ہزارہا بھٹکے ہوئے لوگوں کو دین حق پر قائم کیا۔ آپ کے علم و فضل اور تعلیمات کا فیض آج تک جاری ہے۔ آپ افغانستان کے مشہور شہر غزنی کے حسنی حسینی گھرانے میں 400 ہجری کے لگ بھگ پیدا ہوئے۔ اس میں گرامی علی، کنیت ابو الحسن ہے۔ ولادت محلہ حجویر میں ننیالی گھر میں ہوئی، اسی لیے علی حجویری، جبکہ دھدیال کا گھر محلہ جلاب میں آباد ہونے کی وجہ سے علی بن عثمان بن علی الجلابی الحجویری بھی کہا جاتا ہے، مگر کل عالم میں اپنے لقب داتا گنج بخش کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: سید ابو الحسن علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید عبداللہ، سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسن اصغر بن سید زید بن سید امام حسن مجتبیٰ بن امیر المومنین سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ آپ کے والد حضرت سید عثمان جید عالم، فقیہ، عابد اور زاہد تھے، جبکہ حسینی سادات سے تعلق رکھنے والی والدہ بھی بہت پارسا خاتون تھیں۔ آپ کے ماموں تاج العلماء بھی اپنے علم و فضل اور روحانیت کے باعث معروف ہستی ہیں۔ حضرت علی حجویری نے 4 برس کی عمر سے قرآن پاک اور دین کی ابتدائی تعلیم و تربیت اپنے والد اور ماموں سے حاصل کرنا شروع کی۔ پھر حصول علم کے لیے غزنی کے ساتھ ساتھ تاشقند، سمرقند، بخارا، فرغانہ، ترکستان، خراسان، طوس، نیشاپور، فارس، کرمان، حجاز مقدس، بیت المقدس، شام و عراق، آذربائیجان، تبرستان، خورستان، ہندوستان اور دیگر متعدد بلاد و ممالک کے سفر کیے اور ممتاز علماء و صوفیاء سے اکتساب علم و فیض کیا، جن میں ابو الفضل محمد بن الحسن الختلی، شیخ ابو القاسم عبداللہ الکریم بن حوازن الکشیری، امام ابو العباس بن محمد اشقانی، شیخ ابو سعید ابو الخیر، خواجہ احمد مظفر بن احمد حمدان، ابو جعفر بن محمد بن صباح صدلانی باب فرغانی، حضرت ابو عبداللہ بن علل داغستانی اور سب سے اہم و خاص حضرت شیخ ابو قاسم گرگانی کے نام شامل ہیں، جن کا شمار آپ کے استادوں میں سے سب سے پہلے نمبر پر ہوتا ہے، جن سے آپ نے درسی علوم حاصل کرتے ہوئے سب سے زیادہ استفادہ کیا۔ آپ خود کشف الاسرار میں شیخ ابو القاسم گرگانی کو اپنا علم دین کا استاد لکھتے ہیں اور لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے علم دین کے استاد فرمایا کرتے تھے کہ فقر میں رضا جوئی مرشد سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے، بس فقیر کو چاہیے کہ مرشد ہی کی حضوری رکھے، یعنی تصور میں ہر وقت اپنے مرشد کو اپنے پاس ہی سمجھے۔ آپ مسائل فقہیہ میں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے مقلد تھے، لیکن آپ نے سلوک کی منازل کی تکمیل کے لیے اس دور کے سلسلہ جنیدیہ کے جلیل القدر روحانی پیشوا حضرت شیخ ابو الفضل محمد بن حسن جنیدی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ارشاد فرمائی، جو ملک شام میں دمشق اور بانیار کے درمیان بیت الجن نامی ایک بستی میں رہتے تھے، جبکہ طریقت میں آپ نے حنبلی المذہب شیخ ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کی۔ یوں ثابت کیا
کہ امت کے دینی اکابرین میں چند فقہی اختلافات معمولی نوعیت کے ہیں، جبکہ وہ ہستیاں تعصبات سے پاک تھیں۔ آپ کا سلسلہ طریقت یوں ہے: داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، مرید شیخ ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ، مرید شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، مرید شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، مرید شیخ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ، مرید شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، مرید شیخ داؤد تائی رحمۃ اللہ علیہ، مرید حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، مرید حضرت حسن بصری، مرید باب مدینہ العلم سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، جو تربیت یافتہ حبیب خدا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ اپنے مرشد کے حکم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے سلطان محمود غزنوی کے بیٹے ناصر الدین مسعود کے زمانے میں لاہور تشریف لائے۔ یہ بھی ایک دلچسپ واقعہ ہے۔ آپ کو مرشد شیخ ختلی نے خواب میں فرمایا، بیٹا تمہیں لاہور کی قطبیت پر مامور کیا جاتا ہے، اٹھو اور لاہور جاؤ۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا، میرے پیر بھائی شیخ حسن زنجانی قطبیت لاہور پر مامور ہیں، ان کی موجودگی میں اس عاجز کی کیا ضرورت ہے؟ ارشاد ہوا، ہم سے حکمت دریافت نہ کرو اور بلا توقف لاہور روانہ ہو جاؤ۔ چنانچہ داتا گنج بخش 431 ہجری میں لاہور تشریف لائے۔ فرماتے ہیں کہ میں طویل سفر کے بعد جب لاہور پہنچا تو رات کا وقت تھا اور شہر کے دروازے بند ہو چکے تھے، اسی لیے رات شہر سے باہر گزارنی پڑی۔ اگلی صبح لاہور میں داخل ہوا تو شیخ زنجانی کے جنازے کا بڑا اجتماع دیکھا اور شیخ زنجانی کی وصیت کے مطابق میں نے نماز جنازہ کی امامت کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور کے شہر کے باہر دریائے راوی کے کنارے اپنا مسکن بنایا اور مسجد، خانقاہ اور مدرسے کی بنیاد رکھی۔ آپ نے تقریباً 34 سال تک لاہور اور پنجاب میں تبلیغ اسلام کے لیے کام کیا۔ آپ کی آمد کے وقت لاہور میں پنجاب کا ہندو نائب حاکم رائے راجو حکمران تھا، جو انتہائی سخت جادوگر تھا اور اپنے جادو کے رعب و دبدبے کے ساتھ لوگوں سے دودھ کا نذرانہ وصول کیا کرتا تھا۔ جو اس کی بات نہ مانتا، اس کے جانوروں سے دودھ کی بجائے خون نکلتا تھا۔ ایک دن ایک بڑھیا رائے راجو کے پاس دودھ کا نذرانہ لے جا رہی تھی کہ آپ نے اسے آواز دی کہ کچھ دودھ قیمت لے کر مجھے دے دو۔ تو اس بوڑھی عورت نے رائے راجو کے جادو کا عذر کر کے دودھ بیچنے سے انکار کر دیا۔ اس پر حضرت رحمت اللہ علیہ نے مسکرا کر فرمایا کہ اگر تم دودھ دے دو تو تمہارے جانور کا دودھ بڑھ جائے گا۔ خاتون نے دودھ پیش کر دیا۔ جب گھر گئی تو حیرت زدہ ہو گئی کہ جانوروں کا دودھ اس قدر زیادہ ہو گیا ہے کہ تمام برتن دودھ سے بھر گئے ہیں، تو تھنوں سے دودھ پھر بھی ختم نہیں ہو رہا، ابھی تک جاری ہے۔ جب یہ خبر پھیلی تو اگلے روز گرد و نواح کے تمام لوگ دودھ کا نذرانہ لے کر حاضر ہوئے اور یہ ایک سلسلہ جاری ہو گیا۔ تو اس طرح درویشوں اور مسافروں کے لیے لنگر کا سلسلہ شروع ہوا، جو کہ آج تک جاری ہے۔ رائے راجو کا دودھ کا نذرانہ بند ہوا تو وہ کیسے خاموش بیٹھ سکتا تھا؟ اسے بڑا طیش آیا اور وہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا مقابلہ کرنے کے لیے سامنے آ گیا۔ مقابلے کے لیے للکارتے ہوئے بولا کہ تمہارے پاس کوئی کمال ہے تو دکھاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کا عاجز بندہ ہوں، تمہارے پاس کوئی کمال ہو تو دکھاؤ۔ رائے راجو نے جواب دیا، تو لو دیکھو میرا کرشمہ، یہ کہا اور جادو کے زور پر ہوا میں اڑنے لگا۔ حضرت داتا گنج بخش نے مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ کام تو میرا جوتا بھی کر سکتا ہے، اور اپنے جوتے ہوا میں پھینک دیے۔ جب جوتے رائے راجو کے ساتھ ہوا میں اڑنے لگے تو رائے راجو نے توبہ کر کے اسلام قبول کر لیا۔ چنانچہ حضرت داتا گنج بخش نے اس کی شاندار روحانی تربیت کی اور اسے شیخ ہندی کا خطاب دیا۔ کیونکہ داتا صاحب کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، لہٰذا شیخ ہندی کی اولاد اس وقت سے لے کر آج تک خانقاہ کی خدمت کے فرائض انجام دیتی آ رہی ہے۔ آپ کا مزار اقدس مرکز تجلیات اور خلق خدا کی پناہ گاہ ہے، جہاں دنیاوی اور روحانی فیض کے چشمے جاری رہتے ہیں۔ اس حقیقت کی معتبرانہ گواہی سلسلہ چشتیہ کے مورث اعلیٰ
حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے یہاں چلہ مکمل کرنے کے بعد ایسے خوبصورت پیرائے میں بیان کی کہ آج تک دربار اقدس کی پیشانی پر کندہ ہے۔ خواجہ خاشگان نے فرمایا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل، کاملاں را رہنما۔ ان کے بعد سلطان الزاہدین حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے بھی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہو کر فیض حاصل کیا، جن کے بعد حضرت لال حسین المعروف مادھو لال حسین سمیت متعدد اولیاء کرام اور عوام الناس یہاں حصول فیض و کرم کے لیے حاضر ہوئے، جن کا سلسلہ آج تک شب و روز جاری و ساری ہے۔ ایک نمایاں گواہی یہاں بر صغیر کی علمی و روحانی شخصیت شیخ احمد سرہندی المعروف مجدد الفسانی کی حاضری ہے، جس کے بعد مجدد الفسانی نے فرمایا کہ مزار اقدس سے انوار و تجلیات کی ایک ایسی بارش برس رہی ہے جس سے تمام بلاد ہند فیضیاب ہو رہے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش نے شریعت اور تصوف کے ظاہری و باطنی علوم کی ترویج کے لیے کئی کتب تحریر فرمائیں، تاہم اب صرف کشف المحجوب ہی دستیاب ہے، جو راہ سلوک کے طالب علموں کے لیے مرشد کا درجہ رکھتی ہے، جبکہ تصوف کے بارے میں بعض بے علم صوفیوں کی جانب سے پھیلائی گئی گمراہ کن تعلیمات کے خلاف شریعت، طریقت اور حقیقی تصوف کی ترجمان شاہکار تصنیف ہے، جو طالبان حق کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ حضرت داتا گنج بخش کے مطابق صوفی وہ ہے جو اپنے دل کو مخلوق اور دنیا داری سے خالی کر کے اللہ تعالیٰ سے جوڑتا ہے، یعنی مکمل اخلاص اور سچی محبت کے ساتھ اللہ کی بندگی اختیار کرتا ہے۔ فرماتے ہیں طالب حق کو تمام احوال میں شرع اور علم کا پیروکار ہونا چاہیے۔ آپ صوفیوں کی ظاہری رسوم و وضاقتہ سے بھی اجتناب کرتے رہے اور عام لوگوں کی طرح اپنا رہن سہن رکھا اور کبھی باجماعت نماز ناغہ نہیں کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں تصوف کی بنیاد 8 حصوں پر ہے: سخاوت، رضا، صبر، اشارہ، غربت، گدڑی، سیاحت، فقر۔ یہ 8 خصلتیں 8 نبیوں کی ہیں۔ سخاوت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، کیونکہ آپ نے فرزند کو قربان کیا، جبکہ رضا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، کیونکہ بوقت ذبح اپنی رضامندی سے جان عزیز کو بارگاہ خداوندی میں پیش کیا۔ صبر حضرت ایوب سے، کہ آپ نے مصائب پر صبر فرمایا اور اللہ کی جانب سے نازل ابتلاء و آزمائش پر ثابت قدم رہے۔ اشارہ حضرت زکریا علیہ السلام سے، کہ حق تعالیٰ نے فرمایا آپ نے 3 دن اشارے کے سوا لوگوں سے کلام نہ کیا، اور اسی سلسلے میں ارشاد ہے کہ انہوں نے اپنے رب کو آہستہ پکارا۔ غربت حضرت یحییٰ علیہ السلام سے، کہ وہ اپنے وطن میں مسافروں کی طرح رہے اور خاندان میں رہتے ہوئے اپنوں سے بیگانہ رہے۔ سیاحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، آپ نے یکا و تنہا مجرد زندگی گزاری اور بجز ایک پیالہ اور ایک کنگھی کے کچھ پاس نہ رکھا۔ جب انہوں نے کسی کو دونوں ہاتھ ملا کر پانی پیتے دیکھا تو پیالہ توڑ دیا، اور جب کسی کو انگلیوں سے بالوں میں کنگھی کرتے دیکھا تو کنگھی بھی توڑ دی۔ گدڑی یعنی صوفی کا لباس حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، کہ انہوں نے پشمینے کپڑے پہنے، اور فقر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ جنہیں روئے زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں عنایت فرما دی گئی تھیں، اور ارشاد ہوا کہ آپ خود کو مشقت میں مت ڈالیں، بلکہ آپ ان خزانوں کو استعمال کریں اور آرائش اختیار کریں۔ لیکن بارگاہ الہی میں آپ نے عرض کیا، اے خدا مجھے اس کی حاجت نہیں، میری خواہش تو یہ ہے کہ ایک روز شکم سیر ہوں تو 2 روز فاقہ کروں۔ اپنی کتاب میں درویشوں کی گدڑی پہننے کے آداب بھی بتائے۔ کہا گدڑی درویش آسانی اور فراغت کے خیال سے تیار کرے، جب تک کپڑا سالم ہو پیوند نہ لگائے، جہاں سے پھٹ جائے وہاں پیوند لگا لے۔ پیوند کی ترتیب و آرائش کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ نفس کے جنگل میں اپنی خواہشات پر قابو پا کر دل میں موجود مولا تک پہنچنے کی ہدایت فرمائی۔ لکھتے ہیں دل حق تعالیٰ کی معرفت کی جگہ ہے،
وہ اس کعبے سے بہتر ہے جو خدمت و عبادت کا قبلہ ہے۔ کعبہ وہ ہے جس کی طرف بندے کی نظر ہے، اور دل وہ ہے جس کی طرف حق تعالی خود نظر فرماتے ہیں۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بار ایک مشکل پیش آئی جو 1000 کوششوں کے باوجود حل نہ ہو رہی تھی۔ اس سے قبل ایک ایسی ہی مشکل کے وقت میں ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جا بیٹھا تھا اور مشکل حل ہو گئی تھی۔ اس بار بھی یہی ارادہ کیا، 3 مہینے تک مزار پر حاضری دی، مگر میری مشکل حل نہ ہو سکی۔ ہر روز 3 بار غسل کرتا اور 30 بار طہارت۔ اس کے باوجود مشکل حل ہونے کی امید بر نہ آئی تو اٹھا اور خراسان کے سفر کا ارادہ کیا۔ اس ولایت میں ایک شب میں ایک گاؤں میں وارد ہوا۔ اس میں ایک خانقاہ تھی اور اس میں صوفیہ کی ایک جماعت ٹھہری تھی۔ میرا لباس ایک سخت قسم کی گدڑی تھی اور سوائے عصا اور کوزے کے میرے پاس کوئی رسمی سامان نہیں تھا۔ ان لوگوں کے سامنے میں بالکل حقیر تھا، کوئی میرا واقف نہیں تھا۔ انہوں نے رسمی طور پر کہا کہ یہ آدمی ہماری جماعت کا نہیں ہے، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ میں ان کی جماعت میں شامل نہیں تھا، اور رات تو مجھے بسر کرنا ہی تھی۔ مجھے ایک چھت پر بٹھا دیا اور خود ایک بلند تر چھت پر جا کر بیٹھ گئے۔ میرے سامنے وہ روٹی ڈال دی جو خشک اور سبز ہو چکی تھی، جبکہ ان کے اپنے کھانے کی بہترین خوشبو مجھ تک آ رہی تھی۔ وہ میرے متعلق طنزیہ باتیں کر رہے تھے۔ کھانا ختم کرنے کے بعد وہ خربوزہ کھانے لگے اور اپنی خوش بختی اور میری تحقیر کے لیے خربوزے کے چھلکے میرے سر پر پھینکتے رہے۔ میں اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ الہی، اگر میں نے تیری دوستی کا لباس پہنا ہوا نہ ہوتا تو شاید میرے ساتھ یہ کچھ نہ ہوتا۔ وہ جس قدر میرا مذاق اڑاتے تھے، میرا دل خوش ہو رہا تھا، یہاں تک کہ اسی بوجھ کے تلے میری مشکل حل ہو گئی۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ مشائخ جاہلوں کو اپنی مجالس میں کیوں جگہ دیتے ہیں اور ان کا بار کیوں اٹھاتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں جہاں اولیاء کرام کی مختلف اقسام اور درجات کی تعلیم دی، وہیں وجد کے متعلق فرمایا وجد کی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ وہ غم ہے جو محبت میں ملتا ہے، اسی لیے بیان سے باہر ہے۔ نیز وجد طالب اور مطلوب کے درمیان ایک راز ہے جسے بیان کرنا مطلوب کی غیبت کے برابر ہے۔ وجد عارفوں کی صفت ہے۔ اسی طرح تواجد کے متعلق فرمایا تواجد وجد لانے میں ایک تکلف ہوتا ہے، اور یہ انعامات و شواہد حق کو دل کے حضور پیش کرتا ہے، اور محبوب کے وصال کا خیال اور انسانی آرزوؤں کا جوش میں آنا ہے۔ اپنی حیات مبارکہ میں لاہور کی آدھی آبادی سمیت ہند کی بڑی تعداد کو دین اسلام کی رحمت سے فیض یاب کرنے والے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے 19 صفر المظفر 465 ہجری بمطابق 1073 عیسوی کو اپنی جان مبارک جان آفری کے سپرد فرمائی۔ 65 برس کی عمر میں وفات پانے والے عظیم بزرگ کی تدفین ان کی مسجد اور درسگاہ کے قریب کی گئی۔ سلطان مسعود بن سلطان ابراہیم غزنوی نے آپ کے مزار مبارک پر پہلا مقبرہ تعمیر کرنے کی سعادت حاصل کی، جبکہ سلطان ابراہیم غزنوی سے لے کر آج تک بڑے بڑے شہنشاہ اور حکمران یہاں حاضری دے کر فیضیاب ہوتے ہیں۔ مزار پر انوار پر حاکمان کے ساتھ ساتھ چھوٹے بڑے اولیاء کرام، مشائخ عظام کی حاضری کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کا جھنڈا سربلند کرنے والے اس عظیم بزرگ کی بارگاہ پر ویسے تو ہر روز زائرین کا ہجوم رہتا ہے، مگر جمعرات کی شب سے جمعے کی نماز تک رونق دوبالا ہو جاتی ہے۔ حضرت علی حجویری داتا گنج بخش کا عرس مبارک ہر سال صفر المظفر کی 19 اور 20 تاریخ کو منایا جاتا ہے، جس میں شرکت کے لیے ملک بھر سے زائرین کے قافلے لاہور پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔